حضرت علی کا یہ عمل اللہ پاک کو اس قدر محبوب ہوتا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں حضرت علی کے بارے میں ایک پوری آیت نازل فرماتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی اللہ کی محبت میں جو لوگوں کو کھانا کھلائے، چاہے وہ مسکین ہو، چاہے وہ یتیم ہو، چاہے وہ اسیر ہو، اور انہیں لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں انہیں لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی کو راشن دے دیتے ہیں تو سیلفیاں بنواتے ہیں، کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو پوری ویڈیو بنا دیتے ہیں، اگر ہم کسی کو کچھ دے دیتے ہیں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیتے ہیں تو ہمارا ڈنکا بچنا چاہیے، ہمیں سب کو بتانا چاہیے، سب کو پتا ہونا چاہیے کہ شیخ صاحب نے یہ دیا ہے، چودھری صاحب نے یہ دیا ہے، فلاں پارٹی نے یہ دیا ہے۔ مسجد میں کچھ دے دیتے ہیں تو امام صاحب دعا کروائیں گے نام لے کر کہ امام صاحب دعا کر دیجئے گا نام لے کر کہ میں نے یہ اس سے خیر خواہی کی ہے، امام صاحب میرے بچوں کے لیے دعا کیجئے گا، میری والدہ کے لیے دعا کیجئے گا، سارے ثواب کے لیے دعا کیجئے گا۔ یہ بات بالکل درست ہے، دعا کروانی چاہیے، لیکن اگر اس میں ریاکاری ہو، آپ کے دل میں کھوٹ ہو کہ دعا اس قدر کروائی جائے گی، دعا اس قدر کروائی جائے گی کہ میرا نام لیا جائے گا، میناروں پر میرا نام لیا جائے گا، مسجد میں میرا نام لیا جائے گا، امام صاحب کے منہ سے میرا نام لیا جائے گا، تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ کو آپ کا عمل مقبول ہوا یا نہیں ہوا، اللہ نے آپ کا عمل قبول کیا نہیں کیا، آپ کے عمل میں کھوٹ تو نہیں تھا، آپ نے جو غریب کی مدد کی تھی، جو سیلفی کھنچوائی تھی، جو ویڈیو بنوائی تھی، کیا آپ نے دل کے ساتھ بنوائی تھی، اخلاص کے ساتھ بنوائی تھی؟ اگر تو کوئی بڑی این جی اوز ہے، بڑی پبلسٹی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے کہ اب اپنے کام کی ایڈورٹائز کرے گا، اپنے کام کو لوگوں کو دکھائے گا تاکہ اس کے ذریعے چندہ آئے، اس کے ذریعے لوگ اس کی زیادہ مدد کریں۔ لیکن اگر ہر کوئی بندہ اسی کام میں لگا رہے، کسی کی مدد کر دے، اپنے گلی والوں کی مدد کر کے کسی کو راشن بانٹ دے، 50-20 لوگوں کو راشن بانٹ کے اپنی سیلفیاں بنوا لے، ویڈیو بنوا لے، تو وہ خود غور کر لے کہ اس کا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس کا عمل مقبول ہوا یا نہیں ہوا۔ تو حضرت علی کا گھرانہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دن میں خرچ کرو، رات میں خرچ کرو، چھپ کے خرچ کرو، باہر کر کے خرچ کرو، اور یہ بھی درس دیتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کھانے کے لیے نہ ہو اور سامنے والا غریب ہو، سامنے والا محتاج ہو، سامنے والا حاجت مند ہو تو اس کی حاجت کو پورا کر دو، تمہاری حاجت تمہارا اللہ پوری کرے گا، تمہارے کوئی کام پھنسنے نہیں دے گا، اللہ تمہارے سارے کام پورے کرے گا۔ اگر تم کسی غریب کی مدد کرو گے، اگر تم کسی غریب ناچار کی مدد کرو گے، کسی مفلس کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری زیادہ مدد کرے گا، اللہ تمہارے کام کرے گا، اللہ تمہارے کاموں میں شامل ہو جائے گا۔ تو مخلوق خدا کی مدد کرتا ہے، جو مخلوق خدا پر مہربان ہوتا ہے، تو مخلوق خدا کی معاونت کرتا ہے، تو لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں پر مہربان ہوتا ہے۔ عید آنے والی ہے، اکثر لوگوں کے پاس نئے کپڑے پہننے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ کو پتا ہوگا آپ کی گلی میں ایسے کون لوگ ہیں جن کے پاس عید پہ کپڑوں کو پہننے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے بچوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے بچوں کو کپڑے نہیں دلا سکتے، تو کیا اللہ کی رضا کے لیے چھپ کر یا اعلانیہ طور پہ یا دن میں یا رات میں آیت پہ عمل کرتے ہوئے کیا ہم ان کی خیر خواہی نہیں کر سکتے، ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، امام مؤذن ہوتے ہیں، تو سفید پوش ہوتے ہیں، کسی سے سائل نہیں کرتے، کسی سے سوال نہیں کرتے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، لیکن مسجدوں میں ایسے بھی امام ہوتے ہیں، ایسے بھی مؤذن ہوتے ہیں تو سفید پوش ہوتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا 5 ٹائم ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ہم کچھ دلا نہ دے، ان کی ہم سفید پوشی دور نہ کر دے، ان کے ساتھ کچھ معاونت نہ کر دے، ان کے ساتھ کچھ اخلاص نہ کر دے، ان کے ساتھ کوئی نیکی نہ کر دے؟ نہیں، بس ہم نے تیار ہونا ہے، عید پہ ہم اچھے لگنے چاہیے، سامنے والا پڑوسی غریب وہ غریب کا غریب ہی رہے، عید تو سب کے لیے ہے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں، عید ان کے لیے ہے جنہوں نے تراویح مکمل کری ہے، عید ان کے لیے ہے جنہوں نے روزے پورے رکھے ہیں، عید ان کے لیے ہے جس کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں ایک تراویح نہیں پڑھتے، ایک نماز نہیں پڑھتے، کچھ کام کی عبادت نہیں کرتے، اور تیار ایسے ہوتے ہیں شاپنگ میں ایسے جاتے ہیں کہ مسلح انہوں نے ہی سنایا ہے، تراویح ساری انہوں نے ہی پڑھی ہے۔ یہ کس بات کی عید منا رہے ہو، کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ اللہ نے عید تو رمضان المبارک میں عبادت کرنے
والوں کو دی ہے؟ تم نے کون سی عبادت کی ہے؟ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ کس بات پہ عید منا رہے ہو؟ کس بات پہ خوشی منا رہے ہو؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے. عید منا رہے ہیں, تیار ہو رہے ہیں, نئے کپڑے لا رہے ہیں. حافظ صاحب کو عید منانی ہے, امام صاحب کو عید منانی ہے, وہ حضرات تراویح پڑھتے ہیں انہیں عید منانی ہے, تو نمازیں پوری پڑھتے ہیں انہیں عید منانی ہے, جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ عید منانے کے اصل حقدار ہیں. ایسے ایسے لوگ عید منا رہے ہوتے ہیں, دیکھ کے ہنسی آ رہی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے مسلح ہی انہوں نے سنایا ہے. تو اس بات کو بھی خیال رکھنا ہے, ابھی بھی دن ہے. اگر عید منانی ہے تو تراویح پوری پڑھ لو, عید منانی ہے تو روزے پورے رکھ لو, عید منانی ہے تو کام سارے کر لو, عبادت والے کام سارے کر لو, تاکہ اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں عید منانے کا حق بھی پورا ہو. اللہ نے جس قدر عید منانے کا حق دیا ہے, جس قدر نیک لوگوں کو عید منانے کا حق دیا ہے, تاکہ کم سے کم حق تو پورا ہو. نمازیں پڑھنی نہیں ہے, تراویح پڑھنی نہیں ہے, عبادت تک کرنی نہیں ہے, لیکن کیا کرتے ہیں جناب, نئے نئے سوٹ سلوائیں گے. تاک راتوں میں کہاں ہے شاپنگ مالز میں ہے, تاک راتوں میں کہاں ہے امتیاز میں ہے, تاک راتوں میں کہاں ہے کپڑے لینے گئے جناب, تاک راتوں میں کہاں ہے کرکٹ کھیل رہے ہیں. بھائی ابھی تو عید نہیں منانا, اگر کرکٹ ہی کھیلنا ہے تو عید پہ بھی کرکٹ کھیلنا, عید نہیں منانا. شاپنگ کرنی ہے تو عید پہ بھی شاپنگ کرنا. عید اس کے لیے ہے جس نے اللہ کے لیے عبادت کی ہے, جس نے اللہ کے لیے روزے رکھے ہیں, جس نے اللہ کے لیے تراویح پڑھی ہے. پتہ نہیں کس بات کی عید مناتے ہیں. موضوع سے نہیں ہٹوں گا, عرض یہ کروں گا کہ اپنے آس پڑوس میں ایسے سفید پوش لوگوں کو دیکھیں جو اللہ کی رضا کے لیے عبادت بھی کرتے ہیں, اور جو غریب بھی ہے تو عید کے لیے سوٹ نہیں دے سکتے, سوٹ نہیں پہن سکتے, شاپنگ نہیں کر سکتے, تو آپ نے ان کا بھی خیال کرنا ہے. اور حضرت علی کی شان پہ 2 دن احادیث مبارکہ بیان کر کے اپنے بیان کو ختام کی طرف لاتا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, روزہ میرا بھی ہے, روزہ آپ کا بھی ہے, میں تب سے بول رہا ہوں. اب حضرت علی کی شان بیان ہوگی, اپنے سبحان اللہ مل کے کہنا ہے, پیچھے تک سبحان اللہ کہنا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابها, یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ایک مرتبہ صدیق اکبر اور مولا علی کی ملاقات ہو گئی. حضرت صدیق اکبر نے جب مولا علی کو دیکھا تو آپ کیا فرمانے لگے, آپ مسکرانے لگے, آپ ہنسنے لگے. حضرت صدیق اکبر مسکرانے لگے. حضرت علی نے پوچھا, اے صدیق تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے پل صراط سے وہی شخص داخل ہوگا جس کو علی اجازت نامہ دیں گے. سارے سبحان اللہ بولیں گے پیچھے تک. پل صراط سے وہی شخص داخل ہوگا جس کو علی اجازت نامہ دیں گے. تو حضرت علی نے جب یہ سنا تو حضرت علی مسکرائے. تو حضرت علی جب مسکرائے تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا, اے علی تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم نے پوری بات نہیں سنی, میں علی اسی کو اجازت نامہ دوں گا جو ابو بکر سے محبت رکھتا ہوگا. انا مدینۃ العلم وعلی بابها, یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. آخر میں چند اشعار. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے, خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے, گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان, قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے, ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. ناچیز سا بندہ ہوں تاثیر نہیں لفظوں میں, ناچیز سا بندہ ہوں تاثیر نہیں لفظوں میں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.